ٹائمز میں خوش آمدید۔ بہار میں الیکشن کی تاریخ بہت نزدیک آ چکی ہے اور پہلے فیز کے لیے جو ووٹنگ ہونی ہے 6 نومبر کو، اور 6 نومبر کی ووٹنگ کے پرچار پرسار کا آج آخری دن ہے، یعنی آج تاریخ ہے 4 نومبر 2025۔ پہلے فیز میں 121 سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے اور دوسرے فیز میں جس کے لیے ووٹنگ ہوگی 11 نومبر کو، اس دن 122 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پہلا فیز بہت زیادہ اہم ہے اور پہلے فیز سے چند دنوں پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، دونوں الائنس نے اپنے اپنے ووٹرز کو لبھانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس بیچ جو 121 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوگی پہلے فیز میں، تو ایک سیٹ کی سب سے زیادہ چرچا ہے اور لوگوں کو لگ رہا ہے، وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک سیٹ اس مرتبہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے ہاتھوں میں جائے گی، یعنی جو آزاد امیدوار ہے جس کو کانگریس سے ٹکٹ نہیں مل سکا، اس کی جیت ہونے والی ہے۔ اس مرتبہ یا کہہ لیجیے پہلے فیز میں سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مہیلا ووٹرز کو، خواتین ووٹروں کو، اور دونوں پارٹیوں نے اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ نتیش کمار نے، جن کی سرکار ہے ابھی، اور این ڈی اے جو حکومت میں ہے، انہوں نے الیکشن کی تاریخ سے کچھ ہی دنوں پہلے، کہہ لیجیے 2 مہینہ پہلے، ایک یوجنا کا اعلان کیا کہ تمام عورتوں کے اکاؤنٹ میں 10-10 ہزار روپے دیے جائیں گے، اور اس کے بعد بہار کے تمام بینکوں میں بھیڑ لگ گئی، سب نے اپنا اکاؤنٹ کھلوانا شروع کر دیا، سب کے اکاؤنٹ کا KYC ہونے لگا، اور تقریباً جتنی مہیلائیں بہار میں ہیں ان سب کے اکاؤنٹ میں، ان کے بینک کھاتے میں 10-10 ہزار روپے آیا ہے۔ کئی گھروں میں ایسا ہوا کہ اگر ایک پریوار میں 4 عورتیں ہیں تو ان چاروں کے اکاؤنٹ میں آیا، ایسا نہیں کہ صرف ایک پریوار کے اکاؤنٹ میں آیا ہو۔ اور دیکھا جا رہا ہے کہ مہیلاؤں کی کافی بھیڑ ہے نتیش کمار کی ریلیوں میں، امت شاہ کی ریلیوں میں، یا یوگی آدتیہ ناتھ نے کچھ ریلیاں کی ہے، کیونکہ بیچ میں ان پر پابندیاں بھی لگا دی گئی تھی بہار آنے پر۔ تو مہیلاؤں کی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے، اور جو این ڈی اے ہے یا جنتا دل یونائیٹڈ اور بی جے پی کے جو سپورٹرز ہیں، ان کے جو ورکرز ہیں، وہ مانتے ہیں کہ بڑی تعداد میں مہیلا کا ووٹ ملنے جا رہا ہے این ڈی اے الائنس کو، نتیش کمار اور بی جے پی کو۔ ادھر آر جے ڈی بھی لگاتار اعلان پر اعلان کر رہی ہے، اور فرسٹ فیز کے الیکشن سے صرف 2 دن پہلے تیجسوی یادو نے باضابطہ پریس کانفرنس کر کے ایک بڑا اعلان کیا، اور بڑے اعلان میں انہوں نے الیکشن جیتے ہی، اپنی سرکار بناتے ہی، تمام مہیلاؤں کے اکاؤنٹ میں 30 ہزار روپے ٹرانسفر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تیجسوی یادو کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ان کی سرکار بنے گی، سرکار بننے کے بعد وہ پہلا فیصلہ کریں گے اور جنوری کے مہینے میں تمام مہیلاؤں کے اکاؤنٹ میں 30 ہزار روپے ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ مائی بہن جو ان کی یوجنا ہے، اس یوجنا کے تحت یہ رقم تمام لوگوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنے ادھیکاری ہیں، افسران ہیں، پولیس ہیں، ان سب کی جو ڈیوٹی ہوگی تو 70 کلومیٹر کے اراؤنڈ جہاں ان کا گھر ہے، زیادہ دور ان کو نہیں بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کسانوں سے بھی وعدہ کیا اور کہا کہ کسانوں کی جو جائیداد ہوتی ہے تو فی کوئنٹل 300-400 روپے اضافی امداد ان کو دی جائے گی، دھان پر 300 روپے اور گیہوں پر 400 روپے اضافی رقم ان کو دی جائے گی۔ تیجسوی یادو نے ایک اور پریس کانفرنس کیا اور نوکری کے حوالے سے بات چیت کی، کیونکہ تیجسوی یادو نے اپنے گھوشنا پتر میں، اپنے مینیفیسٹو میں اعلان کر رکھا ہے کہ ان کی سرکار بنے گی تو ہر ایک پریوار کو سرکاری نوکری دی جائے گی، اور اس پر بہت زیادہ ہنگامہ بھی ہو رہا ہے، سوال بھی ہو رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیجسوی یادو نے فی پریوار کو نوکری دینے کا اعلان کیا ہے، اور بہار میں کم از کم 2.5 کروڑ سے زیادہ پریوار ہے، اور اس وقت جو سرکاری نوکری ہے بہار میں وہ 10 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ اب اگر ہر ایک پریوار کو نوکری انہوں نے دی تو 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ تک ان کو نوکری دینی پڑے گی، اور بہار کا جو پورا بجٹ ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کی رقم ہو جائے گی، تو کہاں سے نوکریاں دی جائے گی؟ تیجسوی یادو اس کا جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہے ہم کہاں سے نوکری دیں گے، لوگوں کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پورا حساب لگا لیا ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم سرکار میں تھے اور ہم نے نوکریاں دی تھی، جب ہم نے 10,000 نوکریاں، معاف کیجیے گا 10 لاکھ نوکریاں دینے کا اعلان کیا تھا تو نتیش کمار بھی کہہ رہے تھے کیسے ہوگا، ہم نے کہا ہوگا اور ہم نے وہ کر کے دکھایا۔ تیجسوی یادو کا جب میں نے انٹرویو کیا تو یہ سوال میں نے پوچھا تھا اور اس کا بھی انہوں نے جواب دیا تھا، آپ اس انٹرویو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ تیجسوی یادو نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی اعلان کیا کہ ان کی سرکار ہی بنے گی، ان کو پورا یقین ہے، اور 18 نومبر کو وہ شپتھ گرہن کریں گے، حلف لیں گے چیف منسٹر کے عہدے کا۔ انڈیا الائنس نے پہلے ہی تیجسوی کمار یادو کو باضابطہ چیف منسٹر کا
चेहरा बना रखा है, नामजद कर रखा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश सहनी को उन्होंने बनाने का ऐलान कर रखा है। किसी मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, अभी तक इस बारे में कोई वजाहत सामने नहीं आई है। और मुसलमानों ने भी यहाँ पर एक मन बना लिया है कि हमें सरकार बदलने के लिए वोट करना है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए नहीं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने से कुछ नहीं होता जब तक अमन न हो, सलामती न हो, सुकून न हो, और एक ऐसी सरकार का होना जरूरी है जिसका एजेंडा फिरका परस्ती न हो, जो कम्युनलिज्म को फरोग न दे। तो पीस और सेकुलर एजेंडा को फरोग देने वाली सरकार का इख्तिदार में आना जरूरी है। आम मुसलमानों के जहन में बातें चल रही है। अब इधर मैं आपको बता दूं कि पहले फेज में यानी 6 नवंबर को 121 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, और 121 सीटों पर जहां जहां वोटिंग होगी उसमें सेंट्रल बिहार का एरिया शामिल है, यानी दरभंगा जिला शामिल है, मुजफ्फरपुर शामिल है, पटना शहर शामिल है, उधर छपरा सीवान का एरिया शामिल है, उसके अलावा अब बक्सर और नालंदा नवादा का एरिया शामिल है। इन सब में पहले फेज में वोटिंग हो रही है। उधर मिथिलांचल का जो कुछ इलाका है जैसे सीतामढ़ी, चंपारण, इन सब में सेकंड फेज में वोटिंग होगी। इसी तरह जो पूरा मिथिला सीमांचल है जैसे अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, इन तमाम जिलों में, इन तमाम इलाकों में सेकंड फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। अब पहले फेज में जिन 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें जाले विधानसभा को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि जाले विधानसभा में लड़ाई कई ग्रुप के बीच में है, लेकिन वहां एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसका नाम है मशकूर उस्मानी। दरअसल मशकूर उस्मानी को साल 2020 में कांग्रेस ने वहां से टिकट दिया था। मशकूर उस्मानी उम्मीदवार थे, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन आरजेडी के लीडर ऋषि मिश्रा ने मशकूर उस्मानी को चुनाव हरवाने का काम किया। मशकूर उस्मानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और जब वो प्रेसिडेंट थे यूनियन के, उस दौरान मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर एक विवाद हुआ। वहां का जो हॉल है वहां मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, यानी उस हॉल में उन तमाम लीडरों की तस्वीर लगाई जाती है जो उसको विजिट करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आजादी से बहुत पहले की है, तो मोहम्मद अली जिन्ना भी आजादी से पहले वहां गए थे, तो उनकी भी तस्वीर यादगार के तौर पर लगी हुई है। और वो एक उसूल है कि जिन जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी का दौरा किया, स्टूडेंट्स यूनियन के प्रोग्राम में हिस्सा लिया, उन सब की तस्वीर हॉल में लगी हुई यादगार के तौर पर। इसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना की भी तस्वीर लगी हुई। अब बीजेपी के सांसद ने इसको इश्यू बनाया। उन दिनों मशकूर उस्मानी यूनियन के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने उसको हैंडल किया, मीडिया में आकर के सफाई दी और कहा क्यों वहां उनकी तस्वीर लगी हुई है। ये बात खत्म, पूरा किस्सा खत्म। 2020 का चुनाव हुआ तो ऋषि मिश्रा जो आरजेडी से थे, टिकट के दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हमारी सीट है, यहां पर हम उम्मीदवार को उतारेंगे, तो मशकूर उस्मानी को टिकट मिला, ऋषि मिश्रा को टिकट नहीं मिला। अब ऋषि मिश्रा ने मीडिया के जरिए मशकूर उस्मानी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि जिन्नाहवादी है, मोहम्मद अली जिन्नाह का सपोर्टर है, इसने यूनियन का सदर रहते हुए उसकी तस्वीर को नहीं हटाया, और जिन्नाहवादी, जिन्नाह का सपोर्टर जाले असेंबली का एमएलए कैसे बन सकता है। उसने हिंदुओं को भड़काया, तेजस्वी यादव ने उनके लिए रैली तक नहीं की, कहा गया कि उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया है। मशकूर उस्मानी हार गए क्योंकि वहां हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांट दिया गया, लेकिन मशकूर उस्मानी ने हिम्मत नहीं हारी। वो 5 साल तक मैदान में मौजूद रहे, मेहनत करते रहे, और 2025 के असेंबली इलेक्शन में मशकूर उस्मानी सबसे ज्यादा टिकट के दावेदार थे, लेकिन उसी सीट से मोहम्मद नौशाद भी टिकट के दावेदार थे। वो उसी इलाका से आते हैं और पिछले 20-25 सालों से कांग्रेस में वो टिकट का दावा कर रहे थे, वर्कर हैं। बहरहाल इस मर्तबा कांग्रेस ने मशकूर का टिकट काटकर नौशाद को टिकट दे दिया, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर एक और खेला कर दिया। कांग्रेस ने नौशाद का भी टिकट काट दिया और आरजेडी के दबाव में आरजेडी के लीडर ऋषि मिश्रा को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, और आरजेडी का लीडर एक तरह से कांग्रेस के सिंबल पर नॉमिनेशन फाइल करने चला जाता है। नौशाद भी नॉमिनेशन फाइल करने जा चुके थे, लेकिन उनको कांग्रेस के लीडर ने फोन करके रोका, तो बात मान गए, नॉमिनेशन फाइल उन्होंने नहीं किया। नौशाद का टिकट काटा गया एक दूसरे विवाद की वजह से कि उन्होंने जो स्टेज बनवाया था उस स्टेज से किसी सरफरे ने आकर पीएम मोदी की मां को गाली दे दी थी, तो इल्जाम लगा दिया गया नौशाद पर। हालांकि नौशाद का उस पूरे मामले से कुछ भी लेना देना नहीं था। अब नौशाद का सियासी कैरियर यहां पर एक तरह से तबाह हो गया, खत्म हो गया। टिकट काटकर ऋषि मिश्रा को दे दिया गया। अब ऋषि मिश्रा को जब टिकट दे दिया गया तो मशकूर उस्मानी ने एतराज किया और कहा नौशाद को टिकट मिल जाता सही था, लेकिन ऋषि मिश्रा आरजेडी का लीडर, उसने मुझे हराने का काम किया, जाले की अवाम के साथ उसने गद्दारी की, उसको टिकट क्यों दे दिया गया।
ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مشکور عثمانی نے آزاد امیدوار کے طور پر باضابطہ چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا، اور مشکور عثمانی کے سپورٹ میں جالے کی جتنی کانگریس کی ٹیم ہے، جو مطلب وہاں کا جو بھی پربھاری ہے، جو بھی بلاک صدر، دوسرے تمام لوگوں نے ریزائن کر دیا اور کہا جب کانگریس کے لیڈر کو یہاں سے ٹکٹ نہیں ملا تو پھر ہم آر جے ڈی کے لیڈر کے لیے یہاں کام نہیں کر سکتے، اور ان سب لوگوں نے مشکور عثمانی کو سپورٹ کیا کہ آپ چناؤ لڑیے۔ اب مشکور عثمانی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر یہاں سے امیدوار ہیں، وہ مضبوطی کے ساتھ چناؤ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے تمام علاقوں کا دورہ کیا ہے، بیچ میں انہوں نے باضابطہ کی یاترا بھی نکالی تھی۔ راہل گاندھی نے کشمیر سے کنیا کماری تک یاترا نکالی تھی، اسم سے گجرات تک انہوں نے یاترا نکالی تھی 2 مرتبہ، تو اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے اسمبلی حلقے میں یاترا نکالی، بیچ میں تمام لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اب مشکور کے چاہنے والے وہاں کے علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشکور کو ہندو مسلمان سبھی کا ووٹ مل رہا ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ یہاں سے مشکور عثمانی کی سیٹ نکل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی سیٹوں پر مضبوط دعویداری ہے، لوگ چناؤ لڑ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کو کہاں جیت ملتی ہے۔ 121 سیٹوں پر جو پہلے فیز میں چناؤ ہو رہا ہے، اسی سے فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کی سرکار بننے والی ہے۔ فی الحال تو مہا گٹھ بندھن کا، انڈیا الائنس کا پلڑا بھاری ہے۔ سروے میں رزلٹ میں یہ آ رہا، خود میں گراؤنڈ پر گیا ہوں جگہ جگہ، تو ان تمام علاقوں میں جو لوگوں سے میں نے بات چیت کی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ نتیش کمار اچھے سی ایم رہے ہیں، انہوں نے بہار کا وکاس کرایا ہے، بہار میں ڈیولپمنٹ ہوا ہے، بہار میں سڑکیں اچھی بنی ہیں۔ اس وقت میں جس سڑک پر چل رہا ہوں یہ سیتامڑھی ضلع کی ایک سڑک ہے، اور آج سے 15 سال پہلے اس سڑک پر صرف 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں کم از کم 2 گھنٹے کا وقت لگتا تھا۔ جگہ جگہ گڈھے ہوتے تھے اور کہنا مشکل تھا کہ سڑک میں گڈھا ہے یا گڈھے میں سڑک ہے۔ تو تمام لوگ نتیش کمار کو سراہتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اب لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ نتیش کمار سی ایم نہیں بننے والے ہیں، بی جے پی اپنا سی ایم بنائے گی۔ نتیش کمار بیمار ہو چکے ہیں، ان کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، ان کی صحت اچھی نہیں ہے، اور ہم نے ایک آدمی کو 20 سال کا موقع دیا، ٹائم دیا، اس لیے سرکار بدلنی چاہیے، چینج ہونا چاہیے، بدلاؤ ہونا چاہیے، یہ عام لوگوں کے ذہن میں چل رہا ہے۔ آف دی کیمرہ میں نے بہت سارے لوگوں سے بات چیت کی، یادووں سے تو میں نے بات چیت کی اور وہ آر جے ڈی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ سہنی سماج کے لوگ یا کشواہا سماج کے لوگ یا جو اگروال ہیں، تیلی ہیں، تو جتنی کمیونٹیز ہیں، خواہ وہ او بی سی کی ہو، ای بی سی کی ہو، یا شیڈول ٹرائب اور شیڈول کاسٹ کی کمیونٹیز ہو، وہ سب لوگ ایک طرح سے بدلاؤ کا مزاج بنا رہے ہیں۔ تو پہلے فیز کا چناؤ بہت نزدیک آ چکا ہے، سوچ سمجھ کر آپ کو ووٹ ڈالنا ہے کہ آپ کا ووٹ تقسیم نہ ہو۔ جو مسلم لیڈرز انٹلیکچوئلز ہیں وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں تمام لوگوں کو کہ ہمیں سرکار کو بدلنے کے لیے ووٹ کرنا ہے، کسی ایک کینڈیڈیٹ پر، کسی مسلمان کینڈیڈیٹ کو دیکھ کر ووٹ کرنا جبکہ وہ جیتنے والا نہ ہو بیوقوفی ہو سکتی ہے۔ ایک طرح سے یہ اپیل کی جا رہی ہے مسلم لیڈرز کی طرف سے، مسلم رہنما کی طرف سے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ بہار کے کس علاقے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے یہاں کس فیز میں ووٹنگ ہے؟ آپ کے یہاں کا ایم ایل اے کون ہو سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے لکھیے، جانکاری دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔